السلام علیکم، یہ کاشانہ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 19واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ اظہار حق اور اس کی کوشش۔ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے بعد خود امام علی علیہ السلام نے بھی کتنے ہی موقعوں پر اپنی سچائی، لیاقت اور فضائل کا اعلان فرمایا ہے۔ مثلاً نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام اس شخص کے جواب میں جو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ حکومت کے کتنے حریص ہیں، آپ فرماتے ہیں میں صرف اس حق کا مطالبہ کرتا ہوں جو میرے لیے ثابت ہے۔ دوسرے مقام پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حق وراثت کو لٹتا ہوا دیکھتا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں تم لوگ جانتے ہو کہ میں خلافت میں دوسروں سے زیادہ لائق انسان ہوں۔ ایک اور جگہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حکومت اور خلافت میں میری جگہ وہی ہے جو چکی کے پارٹ میں گیلی کی ہوتی ہے، اور یوں امام علیہ السلام خدائی رہبر اور امام کے مسئلے کا لوگوں میں اعلان فرماتے تھے۔ امام کی چند صفات۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں کیا لکھوں اور کہاں سے شروع کروں۔ میں اوصاف امام کے موضوع پر روایات کو دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری جانب میرے بہت سے محترم قارئین بھی ان اوصاف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کچھ زیادہ طاقت نہیں رکھتے کہ میں قدر تفصیل سے بیان کروں۔ تاہم یہ تو سب چاہتے ہیں کہ امام کی کچھ صفات سے واقف ہو جائیں، اور ہم بھی اسی مقدار پر بس کرتے ہیں۔ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ عصمت کے صرف یہی معنی نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ ہم بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے حالت عصمت میں ہیں، یعنی اب تک ہم نے وہ گناہ نہیں کیے ہیں بلکہ ان کا خیال بھی دل میں نہیں لائے، مثلاً گلی کوچوں میں ننگے پھرنا، خودکشی کا گناہ، کسی کو قتل کرنے کا گناہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم دل میں بہت سے گناہوں کا علم تو رکھتے ہیں لیکن ہم انہیں کرنے کے متعلق سوچتے بھی نہیں۔ امام بھی اپنے بے انتہا علم اور یقین کے باعث جو وہ رکھتے ہیں تمام گناہوں سے واقف ہے، لیکن چند ایک نہیں بلکہ تمام تر گناہوں کے متعلق ان کا رویہ یہی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کے قریب تک نہیں جاتے۔ کشادہ دلی۔ امام کو کشادہ دل ہونا چاہیے۔ قوی روح اور کشادہ دل ریاست کا وسیلہ ہے۔ چڑچڑا پن، جلد بازی اور تنگ ظرفی معاشرے کے انتظام، ترقی اور رہنمائی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جس وقت خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تو انہوں نے خدا سے کچھ چیزیں مانگی تھیں، جن میں سے پہلی چیز بلند حوصلگی، ضبط نفس اور عالی ظرفی تھی، اور کہا تھا اے خدا مجھے کشادہ سینہ اور قوی روح عطا فرما تاکہ میں تمام حوادث کو برداشت کر سکوں۔ سورہ طٰہٰ آیت 25۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ فتح مکہ کے دن جب مسلمانوں نے مشرکوں کی دی ہوئی ایذاؤں کا بدلہ لینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا آج رحمت کا دن ہے، انتقام کا نہیں۔ اور یہ امام حسن علیہ السلام کی بات ہے کہ آپ نے ایک شامی شخص کی نازیبا اور گستاخانہ باتیں سننے کے بعد اس سے فرمایا تو کیوں ناخوش ہے؟ اگر تو رقم چاہتا ہے تو میں اس سے تجھے بے فکر کیے دیتا ہوں، اور اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میں تجھے گھر دیے دیتا ہوں۔ آپ نے اس پر اس قدر مہربانی کی کہ آخر میں وہ شرمندہ ہو گیا اور بولا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس شخص کو رہبر اور امام بنائے۔
عدل و انصاف، جہاں سب لوگ انصاف کے طالب ہوں وہاں امام کو انصاف کا کھلا ہوا نمونہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم امام علی علیہ السلام کے حالات زندگی کی طرف چلتے ہیں اور ان کا انصاف دیکھتے ہیں۔ ہم نے عدل اجتماعی کے باب میں امام علی علیہ السلام کے انصاف سے متعلق دلچسپ واقعات لکھے ہیں۔ بنا بری اس مقام پر ہم آپ کے قول و فعل کی ایک مثالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ نمبر 1، امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک عامل کے نام خط میں اسے خبردار کیا، اگر میں نے سنا کہ تم نے بیت المال میں بے ایمانی کی ہے تو خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ نمبر 2، تدبیر مملکت کے متعلق اپنے مشہور عہد ناموں میں مالک اشتر کو یوں لکھا، ملک کے دور دراز مقامات کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہونا چاہیے جتنا قریب ترین مقامات کے لیے ہو۔ نمبر 3، اپنے ملزم کے بارے میں فرمایا، میرے قاتل کے سوا اور کسی کو قتل نہ کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا جس طرح اس نے مجھے پر ایک وار کیا ہے تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، اور دھیان رہے کہ تمہارا قدم انصاف سے باہر نہ نکلے۔ ایک مجرم کو سزا دینے کے اس واقعے میں جو قمبر کے ہاتھوں دلوائی گئی تھی، جب اس نے 3 کوڑے زیادہ مار دیے تو امام علی علیہ السلام نے 3 کوڑے زیادہ مارنے پر قمبر کو 3 کوڑے لگائے، اور تمام تعلقات مثلاً اس کی عقیدت، محبت، خدمت اور تمام لحاظ داریوں کا جن میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، آپ نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر حفظ القیم مجھے اس لیے دے دی جائے کہ میں چونٹی پر ظلم کر کے اس کے منہ سے جو کا چھلکا نکال لوں تو میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک اور واقعے کے بعد امام نے جب سنا کہ ایک غیر مسلم عورت کا زیور چھین لیا گیا اور اس پر ظلم کیا گیا ہے اور اسے عام تحفظ بھی نہیں دیا گیا تو آپ اس قدر ناخوش ہوئے کہ فرمانے لگے کہ اگر اس افسوسناک واقعے سے مسلمان کی جان بھی نکل جائے تو بجا ہے۔ داستان، لوگوں نے ایک واعظ سے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ وہ ممبر پر گیا اور کہنے لگا، علی صاحب علم تھے۔ اس کے بعد اس نے آہ بھری، پھر بولا، علی پرہیزگار تھے۔ پھر آہ کھینچی، اس نے پھر کہا، وہ بہادر تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ پھر آہ کھینچی اور اس کے بعد ممبر سے نیچے آ گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیا تقریر تھی؟ کہنے لگا کہ حضرت علی کا درجہ اونچا ہے اور میرے پاس علم اور وقت بھی کم ہے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک آہ بھروں، اشارہ کروں اور گزر جاؤں۔ چنانچہ ہم بھی اسی طرح اشاروں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امام کو اپنی خواہشات قابو میں رکھنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہوگی جو میری خواہشات مجھ پر غالب آ جائیں اور مجھے سچائی اور انصاف کے راستے سے دور کر دیں۔ امام صادق علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امامت کی بہت سی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ مادی اور دنیاوی معاملے اس کو مشغول اور منہمک نہیں کرتے۔ امام کو بہادر ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب تک کسی لڑائی نے مجھے خوفزدہ نہیں کیا اور نہ میری روح پر کوئی اثر چھوڑا ہے۔ امام صادق علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ امام کو سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ امام کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ موت اور شہادت کی بات امام کے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم
موت سے مجھے اتنی رغبت ہے جتنی بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے بھی نہ ہو۔ امام کو برتر اور صاحب کمال ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام اپنے 10ویں خط میں جو نہج البلاغہ میں درج ہے، معاویہ کو یوں لکھتے ہیں: اے معاویہ، تجھے سیاست اور خلائق کی حاکمیت سے کیا تعلق ہے؟ نہ تیرا پچھلا کردار اچھا ہے اور نہ تو کوئی بزرگی، بڑائی اور کمال رکھتا ہے۔ ہاں، امام کے سابقہ کردار میں بھی کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ امام کے کچھ اور صفات: امام کو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دینا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ لوگوں کا امام وہی ہو سکتا ہے جو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے۔ امام کو سچے دین پر اعتقاد رکھنا چاہیے اور اسے اپنی خواہشات کے مقابلے میں اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ امام کی مہربانی: امام رضا علیہ السلام کی صفات کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: امام رضا علیہ السلام امام کی صفات کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: امام لوگوں پر ان کے والدین سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ امام کو سیاست سے واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اچھے اور بلند منصوبوں سے معاشرے کو منظم کر سکیں اور ترقی دے سکیں۔ امام کو قائم بالریاست ہونا چاہیے، یعنی وہ اس بڑی خدائی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے۔ امام کو اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ خلائق کی ضرورت کے مطابق تمام زبانوں اور لغات میں بات کر سکے، ہر زبان اور لغت میں لوگوں سے گفتگو کر سکے۔ زہد: امام کی ایک صفت دنیا سے بے رغبتی اور اس کا زہد ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے پیوند لگے لباس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: خدا کی قسم، میں نے اس لباس میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ اب مجھے اس میں پیوند لگانے والے سے مزید پیوند لگوانے میں شرم آنے لگی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: خدا کی قسم، مجھے خلافت کی خواہش اور رغبت نہیں ہے۔ زہد، سادگی اور غریبوں کی طرح رہنے کے متعلق امام علی علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں: یقیناً خدا نے واجب کر دیا ہے کہ سچے اور عادل امام اپنی زندگی کو سادہ بنائیں اور اپنے نفسوں کو قابو میں رکھیں تاکہ معاشرے کے غریبوں کے ساتھ چل سکیں اور اس طریقے سے ناداروں کی تسکین اور حوصلے کا موجب بن سکیں۔ امام کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: جس وقت سے مجھ پر حق واضح ہوا ہے، پھر اس میں اب تک مجھے شک پیدا نہیں ہوا۔ دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں: نہ آج تک میں بھٹکا ہوں، نہ میرے ذریعے سے کوئی بھٹکا ہے۔ امام پر رنج و راحت کا اثر نہیں پڑتا۔ امام ملامت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جس پر برا بھلا کہنے والوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام کو آگے آگے چلنا چاہیے۔ جو کوئی اپنے آپ کو لوگوں کا امام ٹھہرائے، اسے چاہیے کہ دوسرے کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے اپنے نفس کی تعلیم شروع کرے اور زبان سے تربیت دینے سے پہلے اپنے عمل سے تربیت کا طریقہ اپنائے۔ امام کو بے تکلف ہونا چاہیے۔ خداوند عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، نہ میں تکلیف کرنے والا ہوں، نہ تمہارے لیے دشواری پیدا کرنے والا ہوں، نہ تم سے نامعقول مطالبے کرنے والا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کسی ایسی شے سے آراستہ نہیں کرتا جو حقیقت یا اصلیت میں موجود نہ ہو۔ میرے کام میں کوئی بناوٹ نہیں۔ سورہ صاد، آیت 82۔ تکلف کی علامت یہ ہے کہ انسان آمادہ نہیں ہوتا
کہ غیر معروف لوگوں کی دعوت قبول کرے یا اپنے غلط کام پر معذرت کرے یا جو بات نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھ لے یا جب موقع آئے تو مشورہ کرے۔ جو شخص تکلف کرتا ہے وہ اپنے سے چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور اپنے سے بڑے کا رعب مانتا ہے۔ یہ سب باتیں تکلف، بناوٹ اور غلط طریقوں کی علامتیں ہیں۔ امام سب لوگوں سے زیادہ تواضع کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ علی علیہ السلام کے احترام میں ان کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے تو آپ انہیں منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح جب لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ پیدل چل کر جانا چاہتے تھے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پیغمبر اور معصوم اماموں کی زندگی کے واقعات میں ان کی تواضع اور بے تکلفی کے دلچسپ واقعات نظر پڑتے ہیں، لیکن ہماری مختصر نگاری ان کے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ امام رواداری کرتا ہے لیکن خوشامد نہیں کرتا۔ ایک خدائی رہبر کو لوگوں کی تربیت کی خاطر ان سے رواداری تو کرنا چاہیے، لیکن جرائم سے چشم پوشی اور ان کی چاپلوسی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رواداری دین یا لوگوں کے دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے حب دنیا اور خود اپنے منصب کی شان کی پرواہ نہ کرنا ہے، لیکن چاپلوسی دین اور مکتب کے قوانین کے ایک حصے کو نظر انداز کر دینا ہے، اور یہ اپنی حیثیت کے تحفظ یا کسی دنیاوی مرتبے تک رسائی کے لیے ہے۔ مدارہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم کم ظرف، ٹیڑھے چلن والے اور بگوڑے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کی غلط حرکات سے درگزر کریں تاکہ وہ مکتب کی جانب کھینچ آئیں۔ لیکن چاپلوسی کا مطلب ہے کوئی مستقل طریقہ نہ رکھنا، اچھے برے تمام گروہوں سے تعلق رکھنا، خفیہ منصوبے تیار کرنا اور اپنے مفاد کی حفاظت کرنا۔ رواداری یا مدارہ کشادہ دلی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن چاپلوسی اپنی ذاتی کمزوری اور نفع کمانے کے خیال سے ہے اور چاپلوسی حرص سے کی جاتی ہے۔ رواداری اور خوشامد کے فرق پر توجہ دیتے ہوئے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ امام کو رواداری یعنی کشادہ دلی، معافی، چشم پوشی اور درگزر سے کام لینا چاہیے، تاکہ جو لوگ بعض وجہ سے اپنی عمر رواں میں کمزوری کے نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں وہ اس کی پیروی سے مایوس نہ ہو جائیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ آج تمہیں سخت سست نہیں کہا جائے گا، لوگوں کو اپنی محبت کے دامن کے نیچے اور اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں جمع کر لے۔ ہاں، امام کو اور رہبر کو رواداری کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ رواداری کروں۔ ایک اور جملے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رواداری کروں، جیسے اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں واجب کام کرتا رہوں اور روزانہ 5 نمازیں ادا کروں۔ ایک مشہور حدیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عقل اور سمجھ کے مطابق ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سی روایتوں میں علماء سے کہا گیا ہے کہ تم جو کچھ جانتے ہو وہ سب کا سب مت بیان کرو، اور سننے والے کی حالت، مزاج اور عقل اور سمجھ کی مقدار کا لحاظ رکھو۔ مختصر یہ کہ رواداری کرنا سب لوگوں کے لیے ضروری اور امام کے لیے لازمی شرط ہے۔ امام تاریخ کے فلسفے سے واقف ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے یوں فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگرچہ میں نے قدمہ کے ساتھ عمر تو بسر نہیں کی ہے، لیکن ان کی تاریخ اور ان کی یادگاروں
کوششوں، طریقوں اور کاموں کو دیکھ کر اور ان پر غور کر کے ان کے متعلق اتنی معلومات اور واقفیت حاصل کر لی ہے جیسے میں ان میں سے ایک بن گیا ہوں۔ منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ قرآن اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں فرماتا ہے: کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خدا تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بے شک بندگی خدا کے لیے مخصوص ہے اور بس۔ سورہ آل عمران آیت 79۔ شکایت کی جانچ۔ امام علی علیہ السلام درخواستوں اور شکایتوں کو تحریری طور پر ترتیب دیتے تھے۔ جس کی شکایت کی جاتی اسے عدالت میں بلاتے تھے اور اس سے باز پرس فرماتے اور اس کے مالی حساب کی پڑتال کرواتے تھے۔ آپ اکثر اپنے گورنروں سے فرماتے تھے: اپنا حساب اور کارکردگی کی یادداشت میرے پاس لاؤ اور اپنے کام کی تفصیل مجھے دکھاؤ۔ صبر اور یقین۔ امام کی ایک اور صفت اور شرط مشاہدہ، یقین اور ایمان ہے۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے: ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ افراد کو اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا جب وہ صابر اور ثابت قدم تھے اور خدا کی نشانیوں پر ایمان اور یقین رکھتے تھے۔ یقین آسائش اور عصمت کا سرچشمہ اور تمام باطنی کمالات کا ضامن ہے۔ سورہ سجدہ آیت 24۔ آزاد طریقہ۔ امام کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی غیر الہی قید اور تعلق سے آزاد رہے، مثلاً قبیلے، نسل اور جماعت کی وابستگی سے دور رہے اور دوسرے تمام عناصر سے جو انسان پر اثر ڈالتے ہیں مبرہ رہے۔ اخلاص اور کسی سے مادی امید نہ رکھنا۔ امام علی علیہ السلام 5ویں خط میں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، آذربائیجان کے عامل کو لکھتے ہیں: حقیقت میں تمہارا منصب اور کارکردگی تمہارے لیے ایک امانت اور ذمہ داری ہے، روزی کمانے، زندگی بسر کرنے اور آرام پانے کا وسیلہ نہیں ہے۔ قرآن نبیوں کا ایک خلاصہ یوں دہراتا ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں کسی سے مادی امید نہیں رکھتی تھیں۔ سورہ شورى آیات 109 تا 180۔ حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب اور داؤد کا قول نقل کرتا ہے جو فرماتے ہیں: ہم بجز خدا کے کسی سے اجر یعنی معاوضہ نہیں چاہتے۔ امام کی کچھ اور صفات۔ امام خدا کی حجت ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ امام روشنی ہے جو حقیقتوں اور توانائیوں کو اجاگر کرتا اور ظلم، شرک اور جہالت کے کالے پردوں کو ایک طرف ہٹا دیتا ہے۔ امام امانت دار ہے، وہ انسانوں اور ان کی صلاحیتوں کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا بلکہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ امام تمام علوم، کمالات، پشتینی خصوصیات کا مالک ہوتا ہے۔ امام اللہ کا نمائندہ ہے اور وہ مردہ اور بے جان معاشرے کے جسم میں پاک خون ہے، یعنی اسے نئی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: در حقیقت امت کی امامت اور رہبری کے اس منصب کے لیے سب سے زیادہ لائق وہ شخص ہے جو سب لوگوں سے زیادہ طاقتور، زیادہ قابل اور خدا کے حکم کو زیادہ جانتا ہو۔ غرض امام کے لیے لیاقت و قدرت اور علم و آگاہی لازمی شرطیں ہیں۔ اسی خطبے میں آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں: صرف وہی شخص امامت کا یہ جھنڈا اٹھا سکتا ہے جو سچائی کے معاملات سے آگاہ اور دانائی، علم اور صبر والا ہو۔ امام اور حقوق کی برابری۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: میں تمہیں میں سے ہوں
اور تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں۔ جو کچھ تمہارے لیے ہے وہی میرے لیے بھی ہے، اور خدا کا جو حکم اور دنیا کا جو دکھ تمہارے واسطے ہے وہی میرے واسطے بھی ہے، اور ہم سب کے سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اسلام کے مفاد کی حفاظت۔ امام علی علیہ السلام اپنے جائز حقوق سے ہٹا دیے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا کام خوبی کے ساتھ انجام پاتا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا اور اپنے اوپر ظلم گوارا کر لوں گا۔ خدا کی قسم اگر تفریقے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اس راہ سے الگ دوسری راہ اختیار کر لیتا اور لڑ کر اپنا حق لے لیتا۔ ابن عباس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ عمر کی مجلس مشاورت میں شریک نہ ہوں، کیونکہ منصوبہ کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ کو عملی طور پر کاٹ دیا جائے۔ امام نے فرمایا چونکہ مجھے بلایا گیا ہے اس لیے میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں مخصوص مخالفت کو ناپسند کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجلس میری وجہ سے ناقص ہو کر رہ جائے۔ انتخاب کا طریقہ، رہبر اور امام کے تقرر کا طریقہ۔ آج کے معاشرے میں بطور رہبر اور ذمہ دار منصب پر کسی فرد کے تقرر کا بہترین طریقہ انتخابات ہیں، لیکن یہ بات بھی ظاہر ہے کہ انتخابات اس مسئلے کے حل کا ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ ہر جگہ درست قرار نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات حقیقتوں کو نہیں بدل سکتے، نہ درست کو نادرست اور نہ نادرست کو درست کر سکتے ہیں۔ حق اگر حق ہے تو اپنے کم طرفداروں کے باوجود بھی باطل نہیں ہو سکتا، اور باطل اگر باطل ہے تو اکثریت کی رائے کے باوجود حق نہیں بن سکتا۔ کوئی علمی اور عقلی دلیل یہ نہیں کہتی کہ 51 اشخاص کی منتخب کی ہوئی چیز 49 آدمیوں کی چنی ہوئی شے سے بہتر ہوتی ہے۔ ہاں، عمل کے معاملے میں اکثریت کی رائے ضرور مد نظر رکھی جاتی ہے، لیکن کیا یہ سچائی اور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے؟ نہیں۔ اصولی طور پر اسلامی حکومت اللہ کی بنائی ہوئی بنیادوں پر قائم ہے، اور لوگوں کے لیے اس بارے میں اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہ خدا کی حکومت ہے اور بس۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو سب سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے زیادہ مہربان بھی ہے، وہ خود انسانوں کے لیے امام مقرر کرے۔ دوسری جانب دیکھیے تو قرآن شریف میں اکثریت کی تقریباً 80 مرتبہ برائی کی گئی ہے، یہاں تک کہ سورہ انعام کی آیت 115 میں ہم پڑھتے ہیں، اے رسول، اگر آپ ان کثیر لوگوں کی اطاعت کریں گے جو زمین پر بستے ہیں تو وہ آپ کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک ناپختہ اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کی اکثریت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام میں مشاورت کا تعلق نہ قانون سازی سے ہے اور نہ امام کے تقرر سے، بلکہ اس کا تعلق سماجی احکام کے نفاذ سے ہے۔ سچ کہیے، کیا نماز کی تعداد رکعات میں مشورے کی گنجائش ہے؟ کیا لوگ ٹھیکری کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ موتی ہو جائے گی؟ اگر وہ سونے کو چھوڑ بیٹھیں تو کیا وہ ٹھیکری بن جائے گی؟ اس کے علاوہ شورا سے متعلق آیتیں اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ اکثریت کی رائے معتبر ہوتی ہے، جبکہ ہم مشورے سے خیالات کی زیادہ سے زیادہ تعداد نہیں بلکہ بہترین خیال اخذ کرنے کے معنی لیتے ہیں۔ مشورہ دوسروں کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنے اور سب سے اعلیٰ خیال معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مشورے کے بارے میں ایک تکوین پیش کرتا ہے،
جس کا ایک ضلع خیالوں اور مشوروں سے واقف ہے، دوسرا ضلع خود انسان کا ارادہ ہے اور تیسرا خدائے بزرگ پر توکل ہے۔ سچ کہیے، اگر لوگوں کی اکثریت طاقت حاصل کر لے تو کیا وہ اپنے حق پر قناعت کرے گی یا ظلم اور زیادتی کر اٹھے گی؟ کیا اکثر لوگ ایماندار ہیں؟ کیا لوگوں کی اکثریت اپنے اور دوسرے کے فائدے کو ایک ہی نظر میں دیکھتی ہے؟ یقیناً بات یہ ہے کہ عقل مند لوگوں نے اس حقیقت کو تو تسلیم کر لیا ہے کہ معاشرے کے اکثر افراد کا خیال اکثر اوقات غلط ہوتا ہے، اور وہ اسے قبول کرنے پر اس لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ دوسرے طریقوں میں برائی زیادہ اور انتخابات میں نسبتاً کم ہوتی ہے۔ لیکن خدا پر ایمان رکھنے والے صاف صاف احکامات، آیات اور واضح روایات کی موجودگی میں ان کے نفاذ کے موقعوں کے علاوہ اکثریت کی پیروی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کے حکم اور قانون کو اپنا لیا ہے اور کسی خوف و اضطراب کیے بغیر اطمینان اور قطعیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہیں۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اکثریت کی رائے کسی مسئلے کے حل کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ ہر جگہ درست نہیں ہے۔ ہم آگے چل کر انتخابات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناخوشگوار تجربے۔ تاریخ نے بار بار بتایا ہے کہ انتخابات میں لوگ اکثریت کی رائے سے کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جلد یا بدیر اس قسم کے انتخابات کی غلطی سب پر آشکار ہو گئی۔ ہم نے ان لوگوں کو بہترین انسان سمجھا تھا، اس لیے رائے دینے کے علاوہ ہم ان کی خاطر جان دینے کو بھی آمادہ ہو گئے تھے، اور ان کا قدم اس قدر دھوکے، ظاہری داری اور سیاست سے اٹھتا تھا کہ ہم کو اس غلطی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان واقعات کے پیش آنے سے جن سے حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں وہ کچھ اور ہی نکلے، یعنی منصب اور دولت نے انہیں تبدیل کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم جو غیب کا علم نہیں رکھتے اور آنے والے زمانے اور لوگوں کے باطن سے بے خبر ہیں، کس طرح کسی شخص کے بارے میں 100% درست رائے رکھ سکتے ہیں؟ کیا انسان کے حالات نہیں بدلتے رہتے؟ کیا شک یقین سے اور یقین شک سے تبدیل نہیں ہو جاتا؟ کیا خوف ایمان سے نہیں بدل جاتا اور ایمان کبھی الحاد نہیں بن جاتا؟ ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں جن سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن انہوں نے مایوس کر دیا، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جن پر نیکی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ یکایک تبدیل ہو کر سینکڑوں نیکیوں اور برکتوں کا سرچشمہ بن گئے۔ کیا فرعون کے نمک خوار جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کے لیے میدان میں نہیں اترے تھے، جو یکایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہترین حمایتی بن گئے؟ کیا بلعام باعور عقل مند انسان نہیں تھا جو دنیا کی محبت میں اپنے کمالات سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ ان مثالوں کے تذکرے سے ہمارا مقصد انتخابات اور لوگوں کی رائےوں پر ضرب کاری لگانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا متمم نظر یہ ہے کہ انتخاب گتھیوں کے سلجھانے کی تدبیر تو ہے، لیکن خدائی، علمی اور یقینی طور پر درست تدبیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہترین راستہ وہی اسلام کا راستہ ہے، اور بس۔ غالباً ہم انتخابات کو قرآن دازی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن قرآن دازی بھی بعض موقعوں پر کسی مشکل کو حل کرنے کی صرف ایک راہ ہے، لیکن یہ کوئی عملی اور عقلی راہ نہیں ہے۔ مندرجہ بالا باتوں کو واضح کرنے کے لیے ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دلچسپ حدیث بحار الانوار کی جلد 74 کے صفحے 184 سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جو ملنسار رہے اور اس کا حلیہ اور چلن اچھا ہے، اپنے اندر زہد اور عبادت کے آثار رکھتا ہے اور اپنے اعمال میں بہت سے انکسار سے کام لیتا ہے، تو اسے کچھ ڈھیل دو، جلدی نہ کرو تاکہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ امام اس صبر اور انتظار کی وجہ یوں بیان فرماتے ہیں: ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کمانے سے عاجز ہیں اور دنیا تک ان کی نہ رسائی ایمان اور تقوی کی وجہ سے نہیں، جسمانی کمزوری یا بے لیاقتی اور شخصیت کے فقدان یا خوف کے باعث ہیں۔ پس وہ شخص جو کمزور، بے شخصیت یا ڈرپوک ہے، تو وہ دین کو دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک آڑ بنا کر لوگوں کو ہمیشہ اپنی ظاہرداری سے دھوکہ دیتا ہے، اور اگر اس کا بس چلے تو وہ حرام تک پہنچ جائے گا اور اپنے آپ کو بے اختیار اس میں جھونک دے گا۔ امام علیہ السلام حدیث کے آخری حصے میں فرماتے ہیں: اور جو تم یہ دیکھو کہ وہ مال حرام سے بھی دور رہتا ہے تو بھی صبر کرو، اور اس کی اچھائی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ انسان کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال حرام سے بچتے ہیں اور اگرچہ مال حرام کو زیادہ بھی دیکھتے ہیں تب بھی اس کا اثر نہیں لیتے، لیکن اپنے آپ کو ناپسندیدہ کاموں پر مجبور کرتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کاش ہم امام کی بات کی تہہ تک پہنچے اور اپنے لوگوں کو بہتر طور پر پہچانیں۔ امام اس کے بعد یوں فرماتے ہیں: جب تم دیکھو کہ وہ برے کاموں سے بچتا ہے اور تمہیں دھوکہ نہیں دیتا، تو جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی فہم و فراست کیسی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تمام برے کاموں سے بچتے ہیں لیکن ان میں ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سوچ بچار کی اہلیت کم ہوتی ہے، اسی لیے عام طور پر وہ درستگی کی بجائے خرابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ امام کی گفتگو کا آخری حصہ: اور اگر تم لوگ یہ دیکھ لو کہ وہ شخص عقل سلیم بھی رکھتا ہے پھر بھی وہ تمہیں دھوکہ نہیں دیتا تو صبر کرو، اور یہ دیکھو کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر سوار کر لیتا ہے یا عقل کی مدد سے اپنی خواہشات پر سوار ہو کر چلتا ہے، اور باطل سرداریوں کا کتنا خواہش مند ہے۔ اس لیے کہ لوگوں میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ دنیا کو خدا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی باطل سرداری کی خاطر ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سرداری کا مزہ دنیا اور مال دنیا کے مزے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ امام آخر میں فرماتے ہیں کہ واقعی اچھا انسان وہ ہے جو حق کے ساتھ ذلت کو باطل کی بدولت عزت سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لمبی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے دھوکہ کھانے اور دھوکہ دینے کے ان تمام طریقوں کے ہوتے ہوئے یک طرفہ اور اوپری شناختوں کے ساتھ امت کی رہبری کا فیصلہ انتخابات کے ذریعے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ اگرچہ انتخابات ایک حد تک مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو ہے لیکن ہر مقام پر مفید نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اگر تمہارا کوئی دوست کسی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گیا ہے اور اس وفاداری اور محبت کا جو وہ تمہارے لیے اپنے عہدے داری سے پہلے رکھتا تھا، اب اگر اس کا 10واں حصہ بھی رکھتا ہے تو تمہارا وہ دوست برا نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ اعلیٰ منصب انسان کو کس طرح تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے جانثار اور محبت کرنے والے لوگوں کی روح اور روش اعلیٰ منصب حاصل کر لینے کے بعد بدل جاتی ہے۔ انہیں باتوں کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ رہبر کا تقرر خدا کی طرف سے ہونا چاہیے،
کیونکہ وہ علم غیب رکھتا ہے اور لوگوں کے آنے والے حالات کو جانتا ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کسے رسالت کا منصب عطا کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ سورہ انعام آیت 124۔